علمی اصلاحی دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تعظیم مصطفی کے دو فائدے بڑے ہیں، بلکہ بنیاد ہی وہی ہے۔ ایک تو اللہ آپ کے دل کو، ہمارے دل کو تقوی کے لیے منتخب کر لے گا اگر نبی کا ادب محبت بہت زیادہ ہے، اور دوسرا فرمایا آخرت میں نبی سے محبت کرنے والوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ اللہ، یہ تین ایسے انعامات ہیں کہ درجہ صحابیت سے نیچے آئیں تو یہ سب سے بڑے بن جاتے ہیں، یہ سب سے بڑا اعزاز بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کی عظمت، کہیں بھولے سے بھی کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو توقیر مصطفیٰ کے تقاضوں کے خلاف۔ جیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ حضور تو امی تھے، اور امی کا معنی ذرا اچھا نہیں لگتا، فلاں ترجمہ کر دیا جاتا ہے، تو امی کا معنی وہ نہیں ہے، بلکہ امی کا معنی بھی وہ ہے کہ ایسی ہستی کہ انسانوں میں کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ حضور کو پڑھا سکے۔ اللہ، ٹھیک ہے نا ماں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، آپ کی عظمت۔ ہمارے ہاں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان کا ایک ملازم تھا، اس کا نام محمد فلاں تھا، تو وہ جب اس کو پکارتے تو اس کا نام لے کر پکارتے محمد، اور کبھی بالفرض اس کا نام اگر منیر ہے تو منیر کہہ کر پکارتے۔ تو اکثر وہ وضو کی حالت میں ہوتے، تو جب اس سے منیر کہہ کر پکارتے تو اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے وضو کے لیے پانی لے کر جانا ہے، کیونکہ جب یہ بے وضو کی حالت میں ہو تو منیر کہتے ہیں، جب وضو کی حالت میں ہو تو محمد نکالتے ہیں لفظ۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے جب تک وہ وضو کی حالت میں نہ ہو۔ اللہ، دیکھو یہ ایک انداز۔ اور آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کا ایک واقعہ بڑا اچھی ہے کہ تربیت کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ہم بچوں کو جمع کراتے ہیں اسکولوں میں، ٹیوشن سینٹرز میں، اور فلاں فلاں۔ ایک بچہ تھا، وہ بہت پیاری نعت پڑھتا تھا، اور اساتذہ بھی خوش تھے اسکول میں، تو ایک پریکٹس کرنے کے لیے بھی اس کو بلاتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ اسکول میں کوئی آفیسر آ گئے تو استاد صاحب کا دل چاہا کہ اس بچے کو بلائیں۔ اس بچے کو بلایا اور کہا کہ نعت پڑھو۔ بچہ بڑے ادب سے کھڑا ہو گیا، لیکن اس نے نعت نہیں پڑھی۔ اس نے کہا جی مجھے باہر جانے دے، کہا نہیں باہر جانے کی اجازت نہیں، یہیں بیٹھو اور ہمیں نعت سناؤ۔ پھر کہا تو پھر اس کو انہوں نے 2-3 لگائیں، ڈنڈے لگائے 1-2، بےزتی ہو رہی ہے، اس نے نہیں سنی۔ محفل برخاست ہو گئی، چلے گئے۔ تو اس کے بعد اس سے پوچھا کہ جب تم اتنی اچھی نعت پڑھتے ہو اور اتنے تم مؤدب بھی ہو اور ہم تمہیں پیار سے کہہ بھی رہے ہیں، پھر سختی بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے باہر جانے دے، جب سے میں نے نعت پڑھنی شروع کی ہے میں نے کبھی بلا وضو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نہیں پڑھی۔ اللہ، چھوٹا بچہ ہے، تو یہ جو ادب ہے یہ بچوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نسبت سے جو شخصیات ہیں، صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں سوائے اس کے کہ وہ اصحاب محمد شمع مصطفیٰ کے پروانے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بچوں کے اندر اللہ کے نبی سے محبت، تعلق کی ایک بیج اور ایک روایت اور ایک عادت ڈال دی جائے، بچیوں کے اندر بھی بچوں کے اندر بھی۔ ترکی ادب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو وہاں حضور کے 2 نام لیے جاتے ہیں۔ جہاں حضور بحیثیت نبی ہو تو وہاں محمد کہا جاتا ہے، اور جہاں حضور کا نام بطور برکت کے لگایا ہو، کئی کا نام ہوتا ہے محمد، جیسے میرا نام محمد سعید احمد ہے، تو جہاں وہ محمد کا لفظ کسی انسان، کسی بندے کے ساتھ ہو تو وہ محمد کے بجائے کہتے ہیں محمدت، تاکہ اس کو ہم کو سخت بات کہیں یا اوئے توئے کہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں بے ادبی کا گمان بھی نہ آئے۔ اللہ، جب حضور کا ذاتی نام ہوگا تو محمد، جب حضور کی نسبت کسی بندے کے نام کے ساتھ ہوگی تو محمدت کہتے ہیں۔ یہ ہماری تہذیب تھی، یہ ہمارے رویے تھے، اور یہ بھی یاد رکھیں کسی کلمہ گو کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی یا حضور کی بے ادبی اس کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے یہ ڈنڈا پکڑ کر بھی کھڑے ہو جانا کہ فلاں بھی گستاخ ہے، فلاں بھی گستاخ ہے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہرے دار ہوں۔ ہم اس سے پوچھیں گے کہ حضور کماتے کیسے ہو، گھر کا ماحول کیسا ہے، اپنے جسم پر کتنا اسلام نافذ کیا ہے، آپ کا کاروبار کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ کچھ پیمانے ہوں گے نا، صرف یہ تو نہیں کہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جا کہ فلاں گستاخ ہے، فلاں گستاخ ہے۔ تو اس لیے یہ لائسنس بھی کسی کو نہیں دیا جا سکتا، بس یہ ایک بیج ہے محبت کا جو دل میں پالا جاتا ہے اور احساس کیا جاتا ہے۔ کبھی اس کو ضرورت کے زمزموں سے پانی دیا جاتا ہے، کبھی حضور کی سیرت مطہرہ کو پڑھ کر دل کی ویران آبادیوں کو روشن اور شاداب کیا جاتا ہے، اور کہیں حضور کے نام نامی سے اپنے لبوں کو شیریں اور معطر کیا جاتا ہے، اور کبھی اللہ کا کلام اس نسبت سے پڑھا جاتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کے لب اطہر سے نکلا تھا، تو پھر اس کی نسبت، اس کی چاشنی، اس کا ثواب
اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر اور محبت میں اور بڑھاتا چلا جائے اور حضور کی سچی اتباع بھی عطا فرمائے۔ Please don't forget to like and share.